Muthafaq Education Channel. السلام علیکم. یہ آج کی ہماری ویڈیو جو دکان پہ سیلس مینی کا عرب کنٹری میں کام کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ اس میں ہم نے آفر، ڈسکاؤنٹ اور چینج کرنا، گارنٹی، وارنٹی اس چیز کے بارے میں ہم نے کچھ بتایا ہوا ہے. تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے اور پوری دیکھیں گے تاکہ اچھے سمجھ میں آ جائے. تو چلو اپنی ہم ویڈیو شروع کر رہے ہیں. کسٹمر کو عربی میں بولتے ہیں زبون. زبون یعنی کسٹمر، زبون یعنی کسٹمر، اور زبائن یعنی زیادہ کسٹمر، بہت سے گراہک، ان کو زبائن بولتے ہیں. کب خریدا تھا، کب خریدا تھا. متى شريت، متى شريت، کب خریدا تھا. متى شريت، آپ نے خرید لیا تھا تو اس کو بولو گے شریت. شریت، کب خریدا تھا. متى شريت، میں نے 2 دن پہلے خریدا تھا. انا شريت قبل 2 يوم، انا شريت قبل 2 يوم، میں نے 2 دن پہلے خریدا تھا. انا شريت قبل 2 يوم، میں نے اس سے 2 دن پہلے خریدا تھا. انا شريت قبل 2 يوم. مجھے واپس کرنا ہے. انا ابغى رجع، انا ابغى رجع، رجع، انا ابغى رجع. رجع ارجع ہوتا ہے نا، ارجع واپس آنا، تو واپس کرنا ہے تو اس کو بولو گے رجع. رجع هذا، اسے واپس کر دو. اس میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے رجع هذا، اسے واپس کر دو. رجع هذا، رجع. تو انا ابغى رجع، مجھے واپس کرنا ہے. انا ابغى رجع، انا ابغى رجع هذا، مجھے یہ واپس کرنا ہے. مجھے یہ چینج کرنا ہے. انا ابغى اتغیر، انا ابغى اتغیر. غیر، غیر تو آپ بولتے ہی ہوں گے. آپ کو یہاں بولنا ہے اتغیر. اتغیر تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا مجھے چینج کرنا ہے. اگر یہاں پر انا نہیں لگاؤ گے تو بھی چلے گا. ابغى اتغیر، مجھے چینج کرنا ہے. ابغى اتغیر. لیکن اگر ایسے بولنا ہے انا ابغى تغیر تو ایسے بھی صحیح ہے. انا ابغى تغیر، تغیر مطلب ہوتا ہے چینج کرے، چینج کرنا. انا ابغى تغیر. یا اس کو دوسری طرح بھی بول سکتے ہو. اس کے پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا بدل، تو بدل بھی بول سکتے ہو. انا ابغى بدل، مجھے اس کو بدلنا ہے. انا ابغى بدل یعنی چینج کرنا ہے یا بدلنا ہے، تو اس طرح بھی بول سکتے ہو. واپس نہیں ہوگا، عربی میں بولو گے ما استرجع. یہ آپ کو بیچنے سے پہلے بولنا ہے اس کو. یا اگر وہ پوچھے یہ واپس ہو سکتا ہے یا چینج ہو سکتا ہے تو وہاں پر بولو گے ما استرجع. استرجع، ترجع، رجع، تو یہاں پر ہے استرجع. تو اس جب لگاؤ گے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوگا. استرجع یعنی جو سین پہلے لگے گا تو اس کا مطلب آگے میں آئے گا یعنی نہیں ہوگا. تو ما استرجع واپس نہیں ہوگا. ما استرجع واپس نہیں ہوگا. یہ اگر آپ دکاندار ہیں تو کسٹمر کو ایسا بولو گے. ریپلیسمنٹ، ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے معافی استبدال. ریپلیسمنٹ یہ انگلش کا لفظ ہے تو اس کا جیسے مطلب ایک ہوتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ اور چاہیے، مطلب یہ واپس کر کے کچھ اور چاہیے یا پیسے چاہیے، تو وہاں پر یہ بولا جاتا ہے معافی استبدال. بدلی چینجنگ نہیں ہوگی یعنی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. معافی استبدال یعنی یہ بدلہ نہیں جائے گا. معافی استبدال. معافی استرجع، معافی استبدال، واپسی نہیں، چینجنگ نہیں.
یہ گارنٹی میں ہے کہ نہیں. ہذا فیہ ضمان، یہ گارنٹی میں ہے کہ نہیں، وہ آگے لکھتے ہیں. ہذا فیہ ضمان، یہ گارنٹی میں ہے. ہذا فیہ ضمان، ہذا فی ضمان، یہ اس کی گارنٹی ہے کہ نہیں. ولا ما فیہ، کہ نہیں. ولا ما فیہ، ہذا فی ضمان ولا ما فیہ. ہاں گارنٹی ہے. نعم فیہ ضمان، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے نعم فیہ ضمان، ہاں گارنٹی ہے. لیکن اکثر یہ یہاں عرب کنٹری میں نام نہیں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ نام تھوڑا جو ہے نا وہ ادب میں نہیں آتا ہے. تو نام جیسے اگر آپ بڑے ہیں اور کسٹمر آپ سے چھوٹا ہے تو وہاں نام بول سکتے ہو، لیکن اگر کسٹمر آپ سے بڑا ہے تو وہاں پر بولا جائے گا. اور ایسا ہی لوگ بولتے ہیں یہاں پر اکثر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تو بولتے ہیں الا فیہ ضمان، الا فیہ ضمان، ہاں گارنٹی ہے. ویسے الا کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، الا کے کئی معنی ہوتے ہیں. الا کا مطلب لیکن بھی ہوگا، لیکن یہاں پر الا لگے گا. الا فیہ ضمان، ہاں گارنٹی ہے. الا کا مطلب یہاں پر ہاں ہوگا. الا فی ضمان، ہاں گارنٹی ہے. الا فی ضمان سنتین، ہاں 2 سال کی گارنٹی ہے. الا فی ضمان سنتین، سنتین کو بولا جائے گا 2 سال. اتنین سنہ بھی بول سکتے ہو، لیکن یہاں پر لوگ سنتین بولتے ہیں اس کو شارٹ میں کر کے. تو سنتین بولو چاہے اتنین سنہ بولو. کچھ آفر میں ہے. فیہ شیء عرض، فیہ شیء عرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے آفر. عرض دھیان رکھنا یہ عین سے بولا جائے گا. عرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے آفر. ایک ہوتا ہے عرض، سیم لفظ ہے عرض اور عرض. تو عرض کا مطلب زمین ہوتا ہے عرض، اور عرض کا مطلب آفر ہوتا ہے. تو اس میں فرق صرف عین کا ہے. اگر آپ عین سے بولو گے فیہ عرض آفر ہے، اور اگر ایسے بولو گے فیہ ارض تو زمین ہے، تو اس کا مطلب زمین ہو جائے گا. تو آپ کو بولنا ہے عرض عین سے. کچھ آفر میں ہے. فیہ شیء عرض، یہ آفر میں ہے، یہ آفر میں ہے. ھذا فی عرض، ھذا فی عرض، یہ آفر میں ہے. ھذا فی عرض، ھذا کا مطلب یہ، فی کا مطلب میں، یہ آفر میں ہے. ھذا فی عرض. لا واللہ ما فی عرض، لا واللہ ما فی عرض، لا واللہ ما فی عرض، نہیں قسم سے آفر نہیں ہے. لا واللہ ما فی عرض، نہیں قسم سے آفر نہیں ہے. لا کا مطلب نہیں اور واللہ کا مطلب قسم سے. ما فی نہیں ہے، آفر عرض. لا واللہ ما فی عرض، نہیں قسم سے آفر نہیں ہے. آفر ختم ہو گیا. عرض خلص، عرض خلص. لا واللہ ما فی عرض، عرض خلص، نہیں قسم سے آفر نہیں ہے، آفر ختم ہو گیا. لا واللہ ما فی عرض، عرض خلص، آفر ختم ہو گیا. ایک لفظ آتا ہے خصم. خصم، تو یہ خصم کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تو ہم صرف آپ کو 3 مطلب بتا رہے ہیں اس کے. خصم کا ایک مطلب ہوتا ہے چھوٹ، دوسرا ہوتا ہے کاٹنا، تیسرا ہوتا ہے گھٹانا. تو یہ تینوں میں خصم بولا جائے گا. خصم. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، چلو کچھ 2-3 سینٹنس کے ساتھ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کے سینٹنس تو بہت بنیں گے، لیکن ہم فی الحال 2-3 سینٹنس بتائیں گے. تو آپ جب یہ 2-3 بولو گے تو دھیرے دھیرے دوسرے بھی آٹومیٹک جان جاؤ گے. اور یہ ہم اپنے دوسرے ویڈیو میں اس کے سینٹنس ہم یوز کرتے رہیں گے، مطلب سب الگ الگ ہوتے ہیں. اس پر
چھوٹ ہے تو یہاں بولو گے علی ھذا فی خصم، اس پر چھوٹ ہے. علی ھذا فی خصم، علی کا مطلب پر، ھذا اس، علی ھذا اس پر، فی خصم چھوٹ ہے. فی یا فی دونوں یہاں پہ بول سکتے ہو، کچھ بھی گئے، چاہے فی بولو چاہے فی بولو. علی ھذا فی خصم، اس پر چھوٹ ہے. علی ھذا فی خصم. دوسرا کاٹنا کیسے استعمال کرو گے؟ جیسے مثال کے طور پر سیلری میں کاٹ لینا، اخصم من راتب، سیلری میں کاٹ لینا، اخصم من راتب. اب یہاں پر اخصم استعمال ہوگا، اخصم، اخصم من راتب، سیلری میں کاٹ لینا. وہاں پر خصم جہاں پر آپ کو چھوٹ بولنا ہے تو وہاں پر خصم لگے گا، چھوٹ پر خصم آئے گا. فی خصم، ھذا محل فی خصم. یا جیسے آپ کو بولنا ہو، اگر کاٹنے میں بولنا ہے تو وہاں بولا جائے گا اخصم، اخصم راتب، راتب میں کاٹ لو. اخصم من راتب، سیلری میں سے کاٹ لو یا سیلری میں کاٹ لینا. دوسرا میں نے حساب سے کاٹ دیا. جیسے کوئی کسی کا کھاتا آپ لکھتے ہو تو اس کھاتے میں کچھ پیسے آپ کو ملے ہوں، بولے گا وہ ھذا فلوس اخصم من حساب، تو آپ اس کو بولو گے انا خصمت من حساب. اگر آپ نے حساب سے کاٹ دیا ہے تو بولو گے انا خصمت. یہاں اخصم نہیں خصم بھی نہیں، یہاں صرف خصم آئے گا اور اس کے آگے تا لگے گا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کاٹ دیا یا کٹ گیا. نہیں، کاٹ دیا، کٹ گیا نہیں ہوگا. یہاں صرف آئے گا کاٹ دیا. خصمت، انا خصمت، میں نے کاٹ دیا. من حساب، حساب سے. انا خصمت من حساب، میں نے حساب سے کاٹ دیا. یا آپ سامنے والوں کو بول سکتے ہو انت خصمت من حساب، آپ نے حساب سے کاٹ دیا. تو یہاں پر انا ہٹا کے انتا لگا دو گے تو وہ ہو جائے گا انت خصمت من حساب، آپ نے حساب سے کاٹ دیا، آپ نے کھاتے سے کاٹ دیا. اوکے، تو آج کی ویڈیو ہماری بس یہی تک. اسی پارٹ کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے. تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. Thanks for watching my channel.